الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ مشہور صحابی ہیں اور اسلام لانے سے پہلے یہ یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور یہودیوں کا جو مشہور قبیلہ ہے بنو قینوقاع، اس کے یہ بہت بڑے عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے چند ایک حدیث شریف وہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس کو سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ سچے نبی، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو عام انسانوں کے ذہنوں میں نہ آتی ہیں، یہ نبی ہی بیان کر سکتا۔ چونکہ عالم تھے، توریت پڑھے ہوئے تھے اور جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان سے تو آنا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا، تو جانچنے کے لیے آئے تھے، پرکھنے کے لیے آئے تھے کہ یہ ہیں کون، واقعی نبی ہیں کہ نہیں۔ تو جب یہ حدیث شریف سنی تو کہا کہ یہ سچے عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار باتیں ارشاد فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فرمایا اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ آپ سجا بندی دیکھیے، الفاظ کا ترنم دیکھیے، کتنا خوبصورت ڈھلے ڈھلائے سجے سجائے الفاظ۔ پہلی بات ارشاد فرمائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو کھلاؤ، ہم ترجمہ کر دیتے ہیں غلطی سے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں، کھانا کھلاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے عزیزوں کو کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، امیروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے اطعموا الطعام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل عبادات میں شمار فرمایا۔ ہم مار کھا جاتے ہیں تکلفات سے،
ہمارے ہاں جتنے تکلفات بڑھتے ہیں نا اتنے مہمان نوازی کم ہوتی ہے. مہمانداری کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت اعلیٰ قسم کے کھانے بنائیں، اعلیٰ قسم کے برتن ہوں اور 10 طرح کی چیزیں آپ رکھیں گے تو دعوت ہوگی اور کھانا ہوگا. یہ تو کہیں نہیں لکھا، بلکہ یہ لکھا کہ بس کھانا کھلاؤ، جیسا بس میں ایسا کھلاؤ. جتنے تکلفات کم کرو گے اتنا زیادہ اس عبادت کا موقع ملے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانداری کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اکرام کس چیز کا نام ہے؟ اس کے آنے سے خوش ہو، اس کے آنے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے کہ جی مہمان آ رہے ہیں کیا ہوگا، جیسا آج ہمارے ہاں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جی مہمانوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا. مہمان بوجھ نہیں ہوتے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. مہمان اللہ تعالی کی وہ رحمت ہوتے جو انسان کے رزق میں اضافے کا ذریعہ ہوتے. جب مہمان رخصت ہوتے ہیں تو میزبان کے بے شمار گناہوں، خطاؤں، لغزشوں کو لے کر ساتھ رخصت ہوتے ہیں. اتنی اللہ نے مہمان کی برکت رکھی اور فرمایا کہ جب مہمان آئے تو اس کا اکرام کرو. اکرام کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ لمبی چوڑی دعوت ہی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے آنے سے خوشی کا اظہار کرو تاکہ مہمان کا دل بڑا ہو کہ ہاں میرا اس نے اکرام کیا. ایک انسان مسکراہٹ کے ساتھ اگر کسی کا استقبال کر لے، خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کر لے، اچھی طریقے سے اس سے بات کر لے، مہمان اسی سے خوش ہو جاتا. اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان کا حکم ہے کہ اس کا اکرام کرو. اس کے اکرام میں یہ بھی داخل ہے کہ خندہ پیشانی سے ملو، عمدہ طریقے سے پیش آؤ، تہذیب و شائستگی سے پیش آؤ، اور جو انسان کے بس میں اس کی مہمانداری ہے وہ کر لے. کچھ نہیں ہے، کھجور کھلا دے، چھوٹی موٹی کوئی چیز رکھ دے جو انسان کے بس میں. اور کھانا کھلانا یہ تو بہت بڑی عبادت. ہم اس کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں عبادت کا تصور بڑا محدود ہو گیا. عبادت ہمارے ہاں صرف نماز روزوں کی حد تک عبادت سمجھتے اور اس سے زیادہ عبادت سمجھتے نہیں. یہ چاروں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو حدیث شریف میں، جو میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے. اس میں نفلی نماز آخر میں آتی ہے. پہلی 3 چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، وہ الگ سے بیان فرمائی. پہلی چیز فرمائی کھانا کھلاؤ. کوئی آدمی ہے، کوئی تو ضرورت مند ہے، کوئی ضرورت مند نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہوا آپ نے اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا. یہ اتنی بڑی عبادت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عبادت کہ آپ نے کھانے کو جہاد کے ساتھ فرمایا، کہ جہاد کا جہاں نام لیا وہاں فرمایا کہ کھانا کھلاؤ لوگوں، ان کو رزق پہنچاؤ، رزق ضائع مت کرو اللہ کا. اگر گھر میں اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی، اگر گھر میں کھانا بچ گیا تو وہ کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے بانی، ان کا واقعہ میں نے پڑھا. ان کے استاد سے حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے اور بڑے ہمارے اکابرین دیوبند میں ان کا بہت نام آتا. تو ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے گھر گیا، ملاقات کے لیے جاتا رہتا تھا. تو کھانے کا وقت تھا تو حضرت نے میرے سے کہا کہ کھانے پہ ساتھ بیٹھ جاؤ.
فرمانے لگے میں کھانے پہ ساتھ بیٹھ گیا. جب فرمانے لگے ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو جو چیزیں تھیں دسترخوان وغیرہ کے اندر سے ہم نے اٹھا لی. جو نیچے گر گئی تھی روٹی کے ذرے ہوتے ہیں, ٹکڑے ہوتے ہیں, کچھ ہڈیاں وڈیاں باقی ہوتی ہیں, تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ دسترخوان میں جھاڑوں گا باہر لے جا کر. حضرت فرمانے لگے تمہیں دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حضرت اس میں کون سا مشکل کام ہے, یہ تو میں جھاڑ دوں گا. کہہ رہے نہیں تمہیں دسترخوان جھاڑنا نہیں آتا. فرماتے لگے چلو میرے ساتھ. فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہڈیاں بوٹیاں جو کچھ بھی بچی ہوئی تھی دسترخوان پہ استعمال شدہ, ان کو لے جا کر ایک ایسی جگہ رکھا جہاں سے بلیاں آ کر کھاتی تھی. وہ لی جو روٹی کے ٹکڑے اور ذرے تھے, فرماتے تھے کہ ان کو لے جا کر حضرت نے جہاں چیونٹیوں کے وہ بل وغیرہ ہوتے تھے وہیں کہیں لے جا کر ڈال دیا کہ یہ چیونٹیوں کی غذا بن جائے گی. اور فرماتے تھے جو پھلوں کے چھلکے تھے, ان چھلکوں کو حضرت نے کہا کہ گھر کے سامنے مت ڈالنا, بلکہ دور لے جا کر کہیں کسی کوڑے میں پھینک کر آئے. اتنی محنت کی. اور فرمایا کہ دیکھو میرا علاقہ امیروں کا علاقہ نہیں ہے, یہاں ہر طرح کے لوگ رہتے. جب میرے گھر کے باہر لوگ پھلوں کے چھلکوں کو دیکھیں گے تو جن کے گھر میں پھل نہیں آتا ان کا دل ٹوٹے گا, اس لیے میں اس کو دور لے جا کر پھینکتا ہوں. فرماتے تھے کہ اللہ کا رزق اللہ کی مخلوق تک پہنچنا چاہیے, یہ ڈسٹ بنوں کی نظر نہیں ہونا چاہیے, یہ کوڑے دانوں کی نظر نہیں ہونا چاہیے. رزق اللہ کی نعمت ہے, عظیم نعمت ہے اللہ کی, ہم سب اس کے سخت محتاج ہیں, ایک ایک ذرے کے محتاج ہیں. خرید تو ہم سکتے ہیں, بنا ہم نہیں سکتے, پیدا ہم نہیں کر سکتے رزق. آپ اگر رزق کی حقیقت پر غور کریں نا, انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ کا کیا نظام ہے. ہم کہتے ہیں میرا پیسہ, ہم کہتے ہیں میری دولت, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں. آپ حقیقت پر تو غور کرو کہ رزق اللہ کی کیا نعمت ہے. پیدا اللہ کرتا ہے, کوئی انسان ایک ذرہ نہیں اگا سکتا. بیج ڈالنا, بیج کو بنانا, بیج کو اگانا, اس کا پروان چڑھنا, اس میں ذائقے پیدا کرنا, اس میں افادیتیں پیدا کرنا, کس کی بس کی بات. پھر اس رزق کا صحیح سالم حالات میں منڈیوں تک آنا, منڈیوں سے گھروں کے سامنے دکانوں پر آنا, اور ہماری جیب میں اللہ نے اتنے پیسے پہنچا دیے کہ ہم اس کو خرید سکے. پھر پکنے کے بعد اس کو حلق سے اتارنا. کون انسان ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ حلق سے اتار دے؟ اگر جب طبیعت خراب ہوتی ہے انسان کی, اندر غذا جاتی ہے, الٹی ہو کر باہر ہو جاتی. ایک صاحب بیمار ہوئے, بالکل حقیقی واقعہ عرض کرتا ہوں. ان کو کوئی کینسر ہو گیا تھا, یا تو گلے کا تھا یا لبس کا تھا. وہ اور کوئی اللہ نے ان کو کمی نہیں دی تھی پیسے کی کہ علاج نہ کرا, بھرپور علاج ان کا چل رہا تھا. لیکن جب بیماری آئی ایک لقمہ حلق سے نہیں اترتا تھا. سب چیزیں اللہ کی نعمت سامنے, لیکن حلق سے ایک لقمہ اتار نہیں سکتا. تو اللہ کی طرف سے حکم ہے, رزق اتنا تھا پورا ہو گیا. تو پیدا کرنا اللہ کا کام, ہمارے لیے اللہ نے اتنی استعداد رکھی کہ ہم خرید سکیں. پھر اس کو کھانا, اپنے حلق سے اتارنا, یہ سارا ایک نظام کائنات کا حصہ ہے. اس کا جزو بدن بننا, اس کا ہضم ہونا, اس کا جسم میں استعمال ہونا, یہ ساری اللہ کی وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ ہم اور آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے. فرمایا کہ رزق اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ. گھر میں کھانا بچ گیا, آپ کے کام نہیں آتا,
آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے وقت میں بچے استعمال نہیں کریں گے، گھر والے استعمال نہیں کریں گے، آپ کسی کو دے دو. کہیں ہوٹل میں کھانا کھایا بچ گیا، پیک کرا لو، آپ کے استعمال میں نہیں ہے، کسی کو دے دو. آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی زیادہ ضرورت نہ ہو، لیکن کوئی بے شمار انسان وہ ہیں جو ضرورت مند ہو. لیکن اللہ کے رزق کا ایک لقمہ یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. فرمائے اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، چاہے تھوڑا کھلاؤ، جس طرح ممکن ہو کھلاؤ. یہ افضل ترین عبادت فرمائی. دوسری حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو. یہ وہ عبادت ہے جو کہ ایک سیکنڈ میں پوری ہو جاتی ہے. السلام علیکم. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بدأ بالسلام بریء من الکبر، جو انسان سلام سے ابتدا کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، وہ تکبر سے بری ہوتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ دیکھتے رہتے مجھ کو کون پہلے سلام کرتا ہے، خود نہیں سلام کرتے، ان کی شان کے خلاف لگتا. یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ کہ پہل کرو سلام میں، لگے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. اور آپ دنیا کے نظام دیکھیے، دنیا کے مختلف ملکوں کو دیکھیے، مختلف تہذیبوں کو، مختلف قوموں کو دیکھیے. کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، کوئی گڈ ایوننگ کہتا ہے، کوئی گڈ نائٹ کہتا ہے، کوئی ہیلو کہتا ہے، کوئی ہائے کہتا ہے. کسی کا کیا مطلب ہے؟ اور ہمیں کیا سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ السلام علیکم. کتنی بڑی دعا ایک انسان نے دوسرے انسان کو دے دی کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. سلامتی کا لفظ چھوٹا، مفہوم اتنا بڑا ہے کہ سلامتی، دین کی سلامتی، مال کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، زندگی کی سلامتی، گھر کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی. کوئی حد ہے سلامتی کی؟ ہر چیز کے اندر سلامتی. ایک انسان دوسرے انسان کو دعا دے رہا. اور جو حدیث شریف میں فرمایا کہ جو انسان کسی دوسرے غائب کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو بہت قبول فرماتا. اور دوسرے کو پابند بنایا کہ اس نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تم کو اتنی بڑی دعا دی، آپ بھی اس کو کہو وعلیکم السلام، کہ تم پر سلامتی ہو. پھر اور اضافہ فرمائے ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت آپ پر، وبرکاتہ، اس کی برکتیں آپ پر. ایک منٹ میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کتنی بڑی دعاؤں سے نواز دیا. یہ ملنے کے طریقے ہیں. ایک ملاقات ہوتی ہے، کتنی بڑی عبادت کی تکمیل ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ساتھ کی. ہم آج سلام نہیں کرتے. حدیث شریف میں فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں نے یہ حدیث شریف پہلی مرتبہ والد صاحب سے سنی، پڑھی بعد میں، سنی پہلے والد صاحب سے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک مرتبہ میں اور والد صاحب کہیں جا رہے تھے کسی بازار میں، تو والد صاحب نے کسی کو سلام کیا. میں بہت چھوٹا تھا، تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے، جاننے والے ہیں؟ تو والد صاحب ہنس کر میرے سے کہنے لگے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ جب کسی کو سلام کریں گے تو صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کریں گے، عام آدمی کو نہیں کریں گے. جب کوئی کسی کو سلام کرے گا تو کہے گا کوئی جاننے والا، یعنی اتنا سلام کمیاب ہو جائے گا، اتنا محدود ہو جائے گا کہ صرف جاننے والوں تک سلام محدود رہے گا. تو مجھے بڑی شرم آئی جب میں نے یہ حدیث شریف سنی. میں بالکل ابتدا چھوٹا تھا، اس زمانے میں پڑھتا تھا. حدیث شریف میں نے بعد میں پڑھی. حدیث شریف میں فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ سلام اتنا کم ہوگا کہ صرف جاننے والوں تک محدود رہے گا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کرے گا. ہم گزر جاتے ہیں مسلمانوں کے مجمعوں سے، مجالے کو کوئی کسی کو سلام کر لے، اور اگر سلام کر بھی لیا تو جواب نہیں آتا. سلام عبادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی فضیلت ارشاد فرمائی.
اس لیے سلام کو رواج دو. اصول تو یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو کرے، شاگرد استاد کو کرے، اولاد اپنے ماں باپ کو کرے، گاڑی میں بیٹھنے والا انسان پیدل چلنے والے کو سلام کرے. یہ تو آداب ہیں. لیکن ہمارے بزرگان دین اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے. وہ تو پہل کرتے تھے، کیونکہ پہل کرنے کی فضیلت بہت. اور یہ دعا ہے، بہت بڑی دعا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی دعا. یہ ایک مرتبہ سلامتی کی دعا لگ گئی نا، یہ بارے کے نیارے ہو جائیں گے. نماز کا اختتام ہم کس سے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی بڑی بات. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وقت کا میں مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ حدیث شریف پوری ہو جائے. تیسری چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وصل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ ان کے حقوق ادا کرو، ان کی خوشیوں میں شامل ہو. ان کا خدا نہ خواستہ گھروں میں کوئی تکلیف پیش آ گئی، کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ پیش آ گیا، عیادت کرنے جاؤ. خدا نہ خواستہ کوئی انتقال ہو گیا، تعزیت کرو. کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہے، اس کی خوشیوں میں شامل ہو، ان کی خیر خبر رکھو، ان کے ہاں آنا جانا رکھو. یہ صلہ رحمی. دوسری حدیث شریف ایک اور آتی ہے جس میں ہماری غلطی کی طرف اشارہ فرمایا. ہم لوگ غلطی کس چیز کا شکار ہیں؟ ہم غلطی کا اس کا شکار ہیں کہ ہم برابریاں کر رہے ہوتے رشتہ داری میں. برابری کا مطلب یہ کہ ہم اگر جتنا وہ کرے گا اتنا ہم کریں گے. وہ بلائے گا ہم بھی بلائیں گے، وہ کوئی تحفہ دے گا ہم بھی تحفہ دیں گے، اس نے شادی میں اتنے دیے تو ہم بھی شادی میں اتنے دیں گے. یہ برابری. اگر اس نے نہیں بلایا ہم بھی نہیں بلاتے، وہ ملنے نہیں آیا ہم بھی نہیں ملنے جائیں گے. یہ برابری چلتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا. لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. تو برابری چل رہی ہے، اس نے کی آپ نے بھی کر دیا، کیا کی تیر مارا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں دوسرا انسان قطع تعلق کرے، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو مشکل ترین کام ہے. ہمارے ہاں خاندان والے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے جب اس نے نہیں پوچھا ہم کیسے پوچھیں گے، ہماری تو ناک کٹ جائے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، صلہ رحمی اس کا نام ہے کہ وہ پوچھے نہیں، تم اس کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے ملفوظات میں پڑھا، حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنے ذمے کے حقوق و فرائض ادا کرتے رہو. عجیب بات ہے، اپنے ذمے کے حقوق و فرائض ادا کرتے رہو. فرمایا کہ جو حقوق دوسروں کے ذمے ہیں کہ وہ تمہارے ادا کرے، تم مخلوق سے امید مت لگاؤ، اللہ سے مانگو. یہ مت سوچو کہ وہ میرا یہ حق ادا کرے گا، وہ میرا یہ حق ادا کرے گا، وہ مجھے پوچھے گا، وہ مجھے بلائے گا. حقیقت میں یہ ہم سب کی مشترکہ خرابی، ہم سب اس خرابی کا شکار ہو جاتے. دل میں بات آتی ہے بھائی وہ نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہماری تو حیثیت کٹ جائے گی، گر جائے گی. یہ نہیں، ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی. فرمایا اپنا کام کرو. جو لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، جو لوگ اپنے ذمے کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں، دوسروں سے امید نہیں لگاتے، اپنا کام انہوں نے پورا کیا صرف اللہ کے لیے، یہ ہے صلہ رحمی. وصل الارحام، صلہ رحمی کرو. بہت تاکید فرمائی، بے شمار احادیث ہیں. وقت کم ہے، 2-3 منٹ باقی ہیں، میں بات اپنی پوری کرتا ہوں. اس لیے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان باوجود حق پر ہونے کے اپنا حق چھوڑ دے تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس انسان کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں جو باوجود حق پر ہونے کے اپنا حق چھوڑ دے تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں. گھر کے فرمایا جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا میں ضامن ہوں، ضمانت لینے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے بھائی فرمایا کہ اللہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ختم کرو، معاف کر دو، پہل کرو معاف کرنے میں.
معافی میں پہل کر دو، انتظار مت کرو کہ کوئی معافی مانگے گا، بس آیا اس سے پہلے معاف کر کے فارغ ہو جاؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا نوازتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تین باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا کھلاؤ، دوسری چیز فرمائی کہ سلام کو پھیلاؤ، تیسری چیز فرمائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، چوتھی چیز فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو جاگ کر عبادت کرو، راتوں کو اٹھو عبادت کرو، نمازیں پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ وہ ملاقات و اللہ سے بات کرنے کا وقت، وہ اللہ سے مناجات کرنے کا وقت، وہ اللہ کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ، اس وقت میں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ ان چار باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخلوا الجنت بسلام او تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ یہ چار اعمال ایسے ہیں کہ ان کو کر لو گے جنت میں سلامتی سے پہنچ جاؤ۔ کھانا کھلاؤ، سلام کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کرو، نمازیں پڑھو، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ایسی خوبصورت سجا بندی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں ارشاد فرمائی کہ کوئی حد نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جا کر چھوڑتے، عبادات ہیں بڑی بڑی جو ایک ایک منٹ کی عبادت ہے۔ سلام آدھے منٹ کی عبادت ہوگی، ایک منٹ کہاں لگتا ہے؟ صلہ رحمی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبا چوڑا وقت لگائیں، ایک منٹ میں بھی صلہ رحمی ہو سکتی۔ خلاصہ یہ کہ یہ وہ اعمال ہیں انسان کے جس کا تعلق جنت کے حصول سے بھی ہے اور عام انسانوں کے حقوق سے بھی۔ عام انسانوں کا حق ہے، عام انسانوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، اور ایک معاشرتی آداب ہے۔ یہ چار وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں پھیل جائیں، معاشرے میں چل پڑیں، آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی انسان کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جب انسان رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے نا، یہ وہی کرے گا جو نماز فرائض ادا کرے گا۔ جس کو فرائض کی توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر نوافل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، تہجد کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔